السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے طلسمی صندوق۔ کہتے ہیں کسی ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں۔ تینوں بہت غریب تھیں اور شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں سب سے الگ تھلگ زندگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا کہ ان کا آسرا بنتا۔ تینوں بہنیں محنت مزدوری کر کے اپنا اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ کہنے کو تو تینوں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ دونوں سے زیادہ عقل مند اور سیانی بھی تھی۔ بڑی بہنیں اسے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھیں اور گھر کا سارا کام کاج بھی اسی سے کراتی تھی۔ یہ چھوٹی تھی اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی اور منہ سے ایک لفظ تک نہ بولتی تھی۔ اس پر بھی بڑی بہنوں کا جلا بکا کم ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے، تینوں بہنیں کام کاج اور کھانا پکانے سے فارغ ہو کر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ سب سے چھوٹی بہن، جس کا نام مہناز تھا، اپنی بہنوں سے کہنے لگی، باجی، آج میں ایک بہت بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، اتنا عجیب و غریب کہ بیان نہیں کر سکتی، اور اگر یہ خواب سچ نکلا تو ہماری قسمت بدل جائے گی اور ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا، وہ خواب ہم بھی ذرا سنیں۔ مہناز نے جواب دیا، خواب میں مجھے ایک پرندہ ملا، وہ گاتا بھی تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ اڑتا ہوا میرے کندھوں پر آن بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، ارے مہناز، خوش ہو جا، تیری غریبی کے دن اب تمام ہوئے، قسمت تم پر مہربان ہونا چاہتی ہے، کوئی دن آئے گا تمہاری گود خوشیوں کے پھولوں سے بھر جائے گی، شہزادہ ہمایوں تم سے شادی کر لے گا، تم اس ملک کی ملکہ بن جاؤ گی، شادی کے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی جس کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا ہوگا، اس کا نام تم شہزادی سمیرہ رکھنا، پھر یکے بعد دیگرے 2 بیٹے ہوں گے، بڑے کا نام سعد اور دوسرے کا نام ولید رکھنا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مہناز نے اتنا کہا اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس کا خواب سن کر خوش ہوں گی، مگر وہ تو جل بھن کر رہ گئی تھی۔ مہناز کے خواب نے اس کے دل میں حسد کے کانٹے چبو دیے تھے۔ انہوں نے نفرت سے مہناز کو دیکھا اور کہنے لگی، کیوں بے پر کی اڑتی ہوئی؟ وہ سمجھتی تھیں کہ بہنیں اس کا خواب سن کر پھولے نہیں سمائیں گی، سینے سے لگائیں گی، مگر یہاں تو بات الٹ ہو گئی۔ بہنوں کو جلاپے کا روگ لگ گیا اور مہناز منہ لٹکا کے رہ گئی۔ اتنے میں ایک دم دروازہ کھلا اور ایک اجنبی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تینوں بہنیں مارے ڈر کے کانپنے لگیں، ایک دوسرے کو تاکنے لگیں۔ اجنبی نے ان کی حالت بھانپ لی اور جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، اس ملک کا شہزادہ ہمایوں نام ہے اور تم سے ضروری کام ہے، میں بغیر اجازت چلا آیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تم تینوں بہنوں کی ایک ایک بات سنی ہے کہ میں باہر کھڑا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو اٹھ کھڑی ہو گئی کہ شہزادے کے سامنے بیٹھے رہنا گستاخی کی بڑی کڑی ہے۔ شہزادے نے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو، اور اس پر تینوں بہنیں دم ساتھ کر بیٹھ گئیں۔ شہزادے نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی تعبیر پوری ہوا چاہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مہناز میری ملکہ بنے گی۔ اور تینوں بہنوں کو یوں لگا جیسے وہ ایک بار پھر خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ حیران ہو کر شہزادے کی طرف دیکھنے لگیں۔ شہزادے نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، انسان بڑا ہو یا چھوٹا سب کی ایک ذات ہے، مہناز اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اور سوجھ بوجھ میں باکمال ہے، اسے ملکہ بنا کر ہم خوش ہوں گے۔ اس پر مہناز نے بڑے ادب سے کہا کہ شہزادہ حضور، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے انکار کی جرات نہیں پاتے۔ دوسرے روز پورے ملک میں دور دور تک چراغاں کیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرا، جانوں کے پر لگا کے اڑا۔ وہ گھڑی آن پہنچی کہ مہناز ایک نوخیزہ کلی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ ہمایوں دشمن سے جنگ کرنے بہت دور گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں شروع ہی سے مہناز کی دشمن تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خواب موقع آ گیا اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔ خدا خدا کر کے وہ نیک گھڑی آ پہنچی اور مہناز نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی، کہکشاں کا ٹکڑا تھا، ماتھے پر 5 کرنوں والا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے مہناز کو بے ہوشی کا شربت پلا دیا کہ وہ بچی کو دیکھ نہ سکے۔ فوراً بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ کتے کا پلہ رکھ دیا۔ جس نے سنا تو
دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو شہزادہ ہمایوں فتح یاب ہو کر وطن لوٹا۔ گھر آیا تو پتہ چلا شہزادی میناز نے ایک کتے کو جنم دیا ہے۔ بڑا حیران ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے، اور جب مہناز کو پتہ چلا کہ شہزادہ جنگ سے واپس آ گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس سے ملنے سے کترانے لگی۔ ہمایوں نے جب یہ دیکھا کہ مہناز شرمندگی محسوس کر رہی ہے تو اس نے اسے بلوایا اور کہا، تم کیوں نادام ہو مہناز؟ قدرت جو کرتی ہے ہمیں اس کے کیے پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی ویسی ہی محبت ہے جیسی کہ پہلے دن تھی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگلے سال پھر شہزادہ ہمایوں پھر جنگ کے لیے چلا گیا اور دونوں بہنوں کو ایک بار پھر موقع مل گیا۔ اب مہناز کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا، مگر دونوں بہنوں نے اس کی جگہ کتا رکھ دیا۔ مہناز کو ہوش آیا تو اس کے پہلو میں کتا تھا، بس دیکھتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادہ ہمایوں جنگ سے واپس آیا اور پھر یہی سنا کہ مہناز نے کتے کو جنم دیا ہے۔ پھر سنتے ہی دل تھام کر رہ گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگا۔ تیسرے سال پھر یہی واقعہ پیش آیا، سنا کہ شہزادی نے ایک بلی کو جنم دیا۔ اب شہزادے نے مہناز کو نکال دیا۔ مہناز نے بلی کے بچے کو گود لیا اور محل سے باہر آ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی تھی اور اپنی راہ چلی جاتی۔ بہت سوچتی تھی کہ وہ سب کیسے ہو گیا، مگر کچھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، ایک وہم ضرور تھا کہ ممکن ہے یہ کارروائی اس کی بہنوں کی ہو۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ چلتے چلتے وہ ایک عبادت گاہ میں پہنچی کہ جہاں برسوں سے ایک دانش مند بوڑھا رہتا تھا۔ مہناز نے روتے روتے اپنی پتا کو بوڑھے کی امداد چاہی۔ دانش مند بوڑھے نے کہا کہ میں اس راز کی تہ تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں سے بہت دور ایک سمندر ہے جسے پہاڑوں کا سمندر کہتے ہیں۔ اس سمندر کے درمیان دو چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے درمیان گانے والے پرندے کا گھونسلہ ہے۔ اپنی بیٹا اس پرندے سے کہو، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اور ہاں، یہ شیشی کی صندوقچی، اس میں سنہرا تر بند ہے، یہ تر تمہیں پتھروں کے سمندر تک لے جائے گا، لیکن یاد رکھو راستے میں تمہیں بہت لوگ ملیں گے جو تمہاری مدد کرنا چاہیں گے، پر تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا اور اپنی راہ چلتے جانا ہے۔ جب تم پتھروں کے سمندر تک پہنچ جاؤ تو آگے بڑھ کر گانے والے پرندے کو پکڑ لینا۔ اس وقت تمہیں چاروں طرف سے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور و غل سنائی دے گا۔ کئی لوگ تمہیں پکاریں گے، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نہیں تو تم بھی پتھر بن جاؤ گی۔ اب جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ شہزادی میناز نے شیشے کی صندوقچی لی اور چل دی۔ اس کے آگے آگے بلی کا بچہ چلتا گیا۔ وہ ایک جنگل میں پہنچی، شام ہو رہی تھی۔ میناز ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ آؤ بیٹی آؤ، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ تمہارا نام شہزادی میناز ہے نا؟ ہاں۔ تمہیں مدد جانتی ہو؟ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ تم اس وقت گانے والے پرندے کی تلاش میں جا رہی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پھر تمہیں کاہے کا ڈر ہے؟ آ جاؤ بیٹی۔ اور مہناز حیران و پریشان بڑھیا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بڑھیا نے اسے اچھے کھانے کھلائے، پھل دیے، شربت پلائے۔ مہناز نے پیٹ بھر کر کھایا تو ہوش آیا۔ پھر بڑھیا سے سوال کیا، اماں جان آپ کون ہیں اور جنگل میں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ بڑھیا نے کہا کہ میناز بیٹی، میں ایک جادوگرنی ہوں، سب سے الگ تھلگ رہتی ہوں کہ مجھے ویرانوں سے پیار ہے، میری طاقت کی حد ہے نہ شمار ہے، کہو بھی ایک پل میں تمہارے شوہر کی سلطنت کا تختہ الٹا دوں، سب کو اڑا دوں۔ لاؤ یہ شیشے کی صندوقچی مجھے دے دو اور پھر دیکھو تماشا کہ تمہارے شوہر کے ملک کی کیسی اینٹ سے اینٹ بجاتی ہوں اور تمہارے سر سے مصیبت ٹلتی ہے۔ مگر میناز نے جواب دیا، بڑی اماں، میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے کھانے پینے کو دیا، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتی۔ میرا شوہر بہت نیک اور ہمدرد ہے، میرا قصور ہے نہ کہ اس کا یہ صندوقچی کا بھی، اور نہ دوں گی۔ تم سے یہ جو بن پڑتے ہیں کر لو، اپنا جادو آزما لو، مگر اب میں جا رہی ہوں۔ شہزادی نے یہ کہا اور تیزی سے باہر آ گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچی جہاں خانہ بدوشوں کی بستی تھی۔ وہ اس وقت شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ میناز بھی کھانے میں شریک ہو گئی۔ کئی روز کی بھوکی تھی، اس لیے خوب سیر ہو کر
کھانے کے بعد بوڑھی خانہ بدوش عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ اس میں سے جو بھی سب سے عقل مند تھی وہ مہناز سے کہنے لگی، مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گی، تمہارا نام مہناز ہے، تم نے 3 بچوں کو جنم دیا، مگر تمہاری بہنوں نے تم سے دھوکے کیا اور تمہارے پہلو میں کتے اور بلیوں کے بچے رکھ دیے، بس یہی بات ہے نا؟ اور پھر تمہارے خاوند نے تمہیں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اب لوٹ کے مت آنا، نہیں تو زندہ جلا دی جاؤ گی، اور تم گانے والے پرندے کی تلاش میں جا رہی ہو۔ یہ صندوقچہ مجھے دے دو۔ مہناز نے کہا، بڑی اماں میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں یہ صندوقچہ نہیں دوں گی، میں تمہاری چال کو سمجھتی ہوں اور اب جاتی ہوں۔ مہناز نے یہ کہا اور بستی سے چل کھڑی ہوئی۔ خانہ بدوش عورت چیخنے چلانے لگی، مہناز آگے آگے چلتی رہی، آخر وہ پتھروں کے سمندر کے قریب جا پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بہت بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا اور اس کے پانی پر بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، درمیان میں 2 اونچی چٹانیں ہیں۔ شہزادی مہناز اللہ کا نام لے کر پانی میں اتر گئی۔ جوں ہی اس نے پانی میں پاؤں رکھا، پانی اس کے ٹخنوں تک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چٹانوں کی سمت چلی۔ جب وہ چند گز کے فاصلے پر گئی تو اچانک ہی چاروں طرف سے شور و غل برپا ہونے لگا۔ ایسے میں کسی نے زور زور سے مہناز کو پکار کہ دیکھ، میں آ گیا ہوں، میں شہزادہ ہمایوں ہی تو ہوں۔ اور شہزادی سب کچھ بھول گئی، تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور وہی پتھر کی بن گئی۔ تو کیا کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ مہناز کی بہنوں نے اس کے دونوں بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک گاؤں میں بھجوا دیا تھا، جہاں وہ ایک غریب کسان کے ہاں پل رہے تھے۔ کسان کو پتا تھا کہ وہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اس لیے وہ ان کی پرورش بہت اچھی طرح کرتا رہا۔ وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ موت نہیں ٹل رہی تو اس نے دونوں شہزادوں اور شہزادیوں کو راز بتا دیا اور دوسرے ہی روز اس کا انتقال ہو گیا۔ تینوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور وہ تو اسے ہی اپنا باپ سمجھتے تھے۔ چند روز بعد ہی تینوں بہن بھائی گھر سے نکلے اور اسی دانشمند بوڑھے کے پاس پہنچے کہ جس نے ان کی ماں کو شیشے کا صندوقچے اور سنہری تیر دیا تھا۔ بوڑھے نے انہیں شیشے کا صندوقچہ اور پتھروں کے سمندر کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ سب سے پہلے سعید گیا مگر وہ بھی پتھر بن گیا، دوسری بار ولید گیا مگر وہ بھی لوٹ کے نہ آیا۔ اب کہ سمیرا چلی اور جب وہ چٹانوں کے پاس پہنچی تو قیامت کا شور و غل برپا کان آواز میں پڑی سنائی دی۔ ایسے میں سمیرا کوئی آوازیں آئیں کہ دیکھو تمہارا بھائی ہوں، دیکھو میں ولید ہوں، مگر اس نے ایک نہ سنی اور پرندے کے گھونسلے کی طرف بڑھتی گئی۔ آوازیں اور تیز ہوتی گئیں مگر سمیرا نے کسی آواز پر کان نہ دھرا اور چلتی رہی اور آخر اس نے گانے والے پرندے کو دبوچ لیا اور پرندے نے کہا، اے نیک دل سمیرا، اپنے چلو میں سمندر کا پانی لو اور پانی 5 مرتبہ چھٹے مارو۔ سمیرا نے ایسا ہی کیا اور دیکھو ہر طرف سے لوگ زندہ ہونے لگے ہیں۔ ارے یہ تو پتھر تھے، تبھی انسان بن گئے، اٹھنے لگے۔ کوئی وزیر تھا، کوئی امیر تھا، سپاہی تھا، کوئی سپہ سالار تھا۔ سمیرا کے دونوں بھائی بھی انسان بن گئے۔ تینوں بہن بھائی گلے مل کر خوب روئے۔ پرندے سے پوچھا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ پرندے نے اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر مہناز کھڑی تھی، اس کے قدموں میں بلی لوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ ماں کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ یہ اس کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ہر ماں اپنے خون اور گوشت کو پہچانتی ہے، اس کا نام ممتا ہے۔ شہزادی مہناز اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اپنی ماں سے مل کر بچے بہت خوش ہوئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر واپسی سفر پر روانہ ہو گئے۔ شہزادہ ہمایوں اپنی بیوی اور بچوں سے مل کر بہت خوش ہوا اور جو لوگ قافلے کے ساتھ آئے تھے انہیں جھولیاں بھر بھر کے انعام دیا۔ اگلے دن شہزادہ ہمایوں نے مہناز سے پوچھا کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مہناز نے جواب دیا، میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ کیا؟ ہمایوں نے کہا، پھر بھی وہ میری بہنیں ہیں۔ مہناز نے جواب دیا، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے کہ میں جو کچھ کہتی تھی وہ سچ تھا۔ اور شہزادہ ہمایوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سمیرا کے ماتھے پر ستارہ جلملا رہا تھا، مہناز کا خواب سچا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔